دوستو کئی ایسے لوگ ہیں جن کے دماغ میں ایک سوال چل رہا ہوگا کہ کیا یہودی بھی مسلمانوں کی طرح روزہ رکھتے ہیں؟ تو ہم آپ کو یہاں پر بتاتے چلے کہ ہاں، یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودی دھرم کے انہی عجیب و غریب طور طریقوں کے بارے میں بتانے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ یہودی دھرم کے لوگ کتنے روزے رکھتے ہیں اور ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اور یہی نہیں، یہودی دھرم کے لوگ اپنے روزے کے بیچ یعنی روزے کی حالت میں کون کون سے حیرت انگیز اور عجیب و غریب کام کرتے ہیں، یہ جان کر یقیناً آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اور یہودیوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو دکھائیں گے، ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کی رمضان عید کی طرح یہودیوں کی عید کا دن کون سا ہوتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں، اور مسلمان یہودیوں کی طرح سر پر ٹوپی کیوں پہنتے ہیں، سب کچھ آپ کو ایک ہی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اسی لیے دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو دین اسلام کے روزے اچھے لگتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ دوستو جس طرح اسلام دھرم میں رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، ویسے ہی یہودی مذہب میں بھی عبادت اور روزہ رکھنے کے مہینے ہیں، لیکن ان دونوں میں کافی فرق ہے۔ یاد رکھیں، یہودی مذہب یعنی بنی اسرائیل دنیا کے بڑے مذہبوں میں سے ایک ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جو کبھی اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہوا کرتی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 48 انبیاء کرام کو بھیجا تھا، مگر خاص طور پر یہودی مذہب کا لگاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اسی وجہ سے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر دھرم اور مذہب کی طرح یہودی مذہب کے بھی اپنے اپنے الگ طریقے ہیں۔ مذہب اسلام کی طرح یہودیوں میں بھی اذان دی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے اور روزے بھی رکھے جاتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ اور وقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں اور اسلام دھرم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ دوستو روزے کا تصور کسی نہ کسی طرح سے دنیا کے تقریباً ہر دھرم اور ہر ایک قوم میں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو بتا دیں کہ یہودی دھرم میں روزے فرض ہے، جسے یوم کپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ روزہ سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرا چھا جانے تک ہوتا ہے، اور اس کا فاصلہ لگ بھگ 25 یا 26 گھنٹوں کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم میں 40 روزوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ ان روزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پر گئے تھے تو اس وقت آپ نے وہاں پر 40 دن کا روزہ رکھا۔ اس دوران آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ پیا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان روزوں کا ذکر اس طرح آیا ہے، اور موسیٰ خداوند کے پاس 40 دن اور 40 رات رہے، نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا۔ اس کے علاوہ تورات میں یہودیوں پر عاشوراء کا روزہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ اس روزے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے: یہ تمہارے لیے اب بھی فرض ہوگا کہ 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو تم میں سے ہر ایک، چاہے دیسی ہو یا پردیسی، ہر ایک نفس کا صوم یعنی روزہ رکھے اور اس دن کوئی بھی کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہاری پاکیزگی کے واسطے کفارہ دیا جائے گا، تم اپنے سارے گناہوں سے خداوند کے آگے پاک ہو جاؤ گے۔ دوستو ایک مشہور کتاب سیرت نبوی میں یہ درج ہے کہ یہودیوں میں روزہ فرض ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کی پہاڑی پر 40 دنوں تک بھوکے پیاسے رہے تو اسی وجہ سے یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے 40 دن کا روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں۔ حالانکہ 40 دن کا روزہ ان پر ہر حال میں فرض نہیں ہے، لیکن 7ویں مہینے کی 10 تاریخ کو جو روزہ آتا ہے جسے عاشوراء کہتے ہیں وہ فرض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 خاص حکم یعنی احکام عنایت ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے تورات میں ان روزوں کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اب اگر یہودی دھرم کے فرض روزوں کی بات کریں تو یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل پر صرف ایک روزہ فرض تھا، جسے یوم کپور کا روزہ کہا جاتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کئی نبی بھیجے جنہوں نے
مختلف تعداد میں روزے رکھے اور اپنے ماننے والوں کو بھی روزے رکھنے کی اجازت دی۔ اسی لیے یہودی قوم یوم کپور کے علاوہ کئی اور روزے بھی رکھنے لگی۔ یاد رکھے، یہودی دھرم میں روزہ سورج ڈوبنے سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 25 گھنٹے بعد اگلے دن نئی رات کے آغاز تک چلتا ہے۔ اس دوران یہودی لوگ کھانے پینے اور جسمانی تعلقات بنانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہودی روزے میں کھانا پینا، نہانا، کریم یا لوشن لگانا، تیل یا پرفیوم کا استعمال اور جسمانی تعلقات بنانے پر پابندی ہوتی ہے۔ ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہودی روزے کے دوران آرام دائک چمڑے کی جوتی بھی نہیں پہنتے۔ جب دن گزر جاتا ہے تو شام کے بعد یہودی اپنے خدا سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی دھرم میں 4 اور روزے بھی ہوتے ہیں جو صبح سے لے کر سورج ڈوبنے تک ہوتے ہیں۔ یہی نہیں، یہودی دولہا اور دلہن بھی اپنی پاکیزہ زندگی کی شروعات کرنے کے لیے اپنی شادی والے دن روزہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی آگے کی زندگی بہتر ہو۔ اگر یہودی دھرم کے ماننے والوں پر بھی کبھی کوئی وبا یعنی مہاماری یا آسمانی آفت آ جائے تو وہ اس آفت کو ختم کرنے کے لیے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کی یاد میں بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اس دن کا روزہ بھی یہودی لوگ رکھتے ہیں۔ تورات میں موجود جن روزوں کا ذکر ملتا ہے وہ روزے بابل کے عصری کے دوران یہودیوں پر مقرر کیے گئے تھے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان روزوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا کیونکہ یہ روزے نفلی تھے، اسی لیے ان کو یہودی مذہب میں زیادہ مقبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ لیکن کچھ پرہیزگار یہودی ہر پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو کوہ طور کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور پیر کے دن واپس آئے، اسی لیے وہ بھی ان کی یاد میں ہر جمعرات اور پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب کی کتابوں میں ایک ایسے گروہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو کہ اپنے استاد کے نقش قدم پر چلتا ہوا جنگلوں اور بیابان میں جا پہنچا۔ ان کی کتاب میں اپنے گناہوں کی معافی اور آخرت کی تیاری کے لیے روزے رکھنے پر زور دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ نہ صرف اپنے 40 روزے رکھتے ہیں بلکہ موقع کے مناسبت سے بھی روزے رکھتے ہیں اور اپنے گناہوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہودی اور مسلمانوں کے روزے میں کیا بڑا فرق ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی اور مسلمان کے روزے میں سحری کا فرق ہے۔ یہودی روزہ تو رکھتے ہیں لیکن سحری نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ سحری کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ دوستو، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ دین اسلام کی طرح یہودیوں میں نماز بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ان کے نماز پڑھنے کا طور طریقہ بھی مسلمانوں سے بہت الگ ہے، یعنی کہ یہودی اور مسلمانوں کی نماز میں بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ یہودیوں کے نزدیک نماز کی بجائے اپنے خدا کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خدا نے ان کو یہ زندگی دی ہے، تورات جیسی مقدس کتاب عطا کی ہے، اس لیے ان پر بھی فرض ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے خدا کی تعریف کرے اور اس کی عبادت کرے۔ اسی وجہ سے یہودی دھرم میں انفرادی اور اجتماعی دونوں نمازیں ہیں۔ انفرادی نماز کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے، جیسے کہ کسی بھی اہم موقع پر، جیسے کہ کوئی دکھ مصیبت دور ہونے پر، کوئی بیماری سے نجات حاصل ہونے پر، یا پھر کسی بھی خوشی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، جبکہ اجتماعی نماز دن میں صرف 3 بار ہی پڑھی جاتی ہے۔ یاد رکھے، یہودی اپنی نماز میں بلند آواز سے اور خوبصورت آواز اور لے کے ساتھ تورات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی نماز کے دوران کبھی رکوع میں چلے جاتے ہیں تو کبھی بڑے بڑے سجدے کرنے لگ جاتے ہیں، تو کبھی کھڑے کھڑے جھومنے لگتے ہیں، تو کبھی زور زور سے تورات کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، تو کبھی جھک جاتے ہیں، تو کبھی سجدہ کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے کرتے کرتے یہودی لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لیتے ہیں۔ یہودی دھرم کا کیلنڈر اسلامی ہجری کیلنڈر کی طرح چاند کے حساب سے چلتا ہے۔ اس کیلنڈر کا سب سے
خاص تیوہار پاس اوور ہے، جسے عبرانی میں پہساخ کہتے ہیں۔ یہ تیوہار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوارا بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اسی دوران یہودی لوگ صرف بنا خمیر والی روٹی، جسے متجوہ کہتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں، جو اسرائیلیوں دوارا مصر سے نکلتے وقت کھائی گئی تھی۔ یہودیوں کے لیے ہر ہفتے کا سب سے اہم دن سبت ہوتا ہے، یعنی یہودیوں کا آرام کا دن۔ یہ شکروار کی شام سے شنیوار کی شام تک چلتا ہے۔ اس دوران یہودیوں کو کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ صرف عبادت، پریوار کے ساتھ وقت بتانے اور آرام کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ دن خدا کی بنائی دنیا کو یاد کرنے اور شکرانے کا دن مانا جاتا ہے۔ یہودی دھرم میں کھانے پینے کے نیم بھی بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہودیوں کو صرف وہ کھانا کھانے کی اجازت ہوتی ہے جو کوشر کہلاتا ہے، یعنی شدھ اور دھارمک نیموں کے مطابق۔ یہ نیم بہت حد تک اسلامی حلال کھانے کے قریب ہوتے ہیں، جیسے جانوروں کو دھارمک طریقے سے ذبح کیا جانا۔ اس کے علاوہ یہودیوں کو دودھ اور گوشت کو ایک ساتھ کھانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہودی مرد عام طور پر ایک چھوٹی ٹوپی پہنتے ہیں، جسے کپاہ یا یامکا کہا جاتا ہے۔ یہ ٹوپی پہننے کا مقصد خدا کی موجودگی کو ہر وقت یاد رکھنا ہے۔ یہ پرمپرا خاص طور پر عبادت کے دوران نبھائی جاتی ہے، لیکن کچھ آرتھوڈاکس یہودی اسے ہمیشہ پہنتے ہیں۔ امید کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی معلومات آپ کو سمجھ میں آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔